बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले तकरीबन 7-8 घंटों से आप गालिबन टीवी ही देख रहे होंगे और आप लोगों ने वक्फे से ये सब कुछ देखा होगा कि जो सूरत हाल पंजाब में हुई। आज का इलेक्शन डिपेंड करता था पाकिस्तान की सियासत। हम समझते थे, हमारा ये गुमान था कि हालात जो हैं वो इस वजह से कि वाज़ेह बरतरी है ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई पार्टी इस हद तक चली जाए कि वो किसी की वाज़ेह मेजॉरिटी, जिसको यहाँ पर सादा अक्सरियत कहते हैं, उसको भी मानने से इनकार कर देगी। तो 176 और 10 सीट्स 186 के साथ एक सादा अक्सरियत थी और 10 वोटों को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि पार्लिमानी जो लीडर थे उनके पेपर्स, उनके तमाम चीज़ें मुनस इलाही के ट्विटर के अकाउंट के ऊपर अवेलेबल हैं, आपके पास अवेलेबल हैं, मेरे पास अवेलेबल हैं। वाज़ेह पैगामात हैं और जो टीवी के पैगामात हैं, जो तमाम चीज़ें हैं हमारे सामने हैं। और फिर अगर आप जर्नली देखें तो काफ लीग का एक इंसान, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफ लीग का खड़ा हुआ है, एक अपनी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए खड़ा हुआ है। तो काफ लीग ने अपने काफ लीग को वोट दिए। 10 लोगों ने जो वोट दिया है उन्होंने काफ लीग ने अपने काफ लीग के कैंडिडेट को वोट दिया है। तो ये कैसे हो सकता था कि काफ लीग का कैंडिडेट खड़ा हुआ परवेज इलाही जो काफ लीग के थे और उनके वो पार्लियामेंट के अंदर थे, और काफ लीग ने 10 वोट दिए अपनी जमात के लोगों को, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम आप वोट दे दें। मगर डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि मैं नहीं मानता, बिकॉज एक खत आ गया है और उस खत के अंदर कहा गया है कि मैं अपने लोगों से कहता हूं कि आपने अपने कैंडिडेट को नहीं देना, आपने मुखालिफ पार्टी को वोट देना है। अगर ये अपने कैंडिडेट को वोट दें तो इनको आप उड़ा दें मतलब डी सीट भी कर दें। और जब आप उन 10 लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पेपर मौजूद है, हमें कल रात को ये पेपर दिया गया था जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि हमने परवेज इलाही को वोट देना है, और ये पार्टी का फैसला जब हुआ तो वो पेपर हमने रिसीव कर लिए। लेकिन ये जो खत आप हमें दिखा रहे हैं, ये डिप्टी स्पीकर के हाथ के अलावा ये खत हमने कहीं नहीं देखा, और ना ही उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सीसी टू दिस, सीसी भी नहीं हुआ, किसी के पास भी नहीं गया। और ये बात वो खुद ही मानते हैं कि ये खत हमने आगे नहीं दिया, लेकिन एड्रेस कर रहे हैं अपने नुमाइंदों को, दे रहे हैं डिप्टी सेक्रेटरी को। डिप्टी सेक्रेटरी के पास कहाँ से खत आ गया वो खुद भी नहीं जानते, परवेज इलाही को भी नहीं पता। यानी कि परवेज इलाही भी अपने आप को वोट नहीं दे सकते, वो खुद भी डी सीट हो जाएंगे अगर उन्होंने अपने आप को वोट दिया तो वो हो गए डी सीट। परवेज इलाही डी सीट हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को वोट दिया है। ये है कानून, ये है आइन इनकी नज़र में। लेकिन जो कानूनदान बता रहे हैं, जो एहतजाज अहसन बता रहे हैं, जो बाकी जितने लोगों को भी मैंने सुना है, मैंने तकरीबन तमाम लोगों को सुन लिया, वो तमाम लोग जो कानून जानते हैं, उन्होंने कहा कि कानून और आइन के मुताबिक जितनी भी शिकें हैं उन कितनों को भी जोड़ लीजिए इसके मुताबिक। और सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला जो इमरान खान साहब के टाइम पे आया, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी लेटर जारी किया था, तो उन्होंने कहा हम आपका लेटर नहीं मानेंगे, हम पार्लिमानी का मानेंगे। तो वो जो पार्लिमानी लीडर थे उनका माना गया और उसके ऊपर जो है वो 20 लोगों को उड़ाया गया था। तो ये पहली बात है कि जब इमरान खान का लेटर नहीं माना गया तो चौधरी शुजात हुसैन का कैसे मान लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर की खबर दे देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि वो रिपोर्ट शायद नहीं हो रही है, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदर की खबर दे दूँ क्योंकि मेरे पास अंदर से खबर आई है। और वो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन के घर में अंदर, और जो परवेज इलाही है ये, और मुनस इलाही और उनके बच्चे जो वहाँ पर है, वहाँ कोहराम मच गया है। यानी कि आपने कोई मैयत का घर देखा होगा, और वहाँ पर जिस तरीके से जब लाश पहुँचती है तो जो कैफियत होती है लोगों की, लोग बेहोश हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं और धाड़े मार मार के रो रहे होते हैं। वहाँ पर इस टाइम कंटिन्यू यही सूरत हाल है। ख़वातीन जो हैं वो धाड़े मार मार के रो रही है। ये मैं आपको अंदर की पक्की खबर दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, सिर्फ मेरी ज़बान के ऊपर आपने समझना है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी की यहाँ पर घर की वीडियो दिखाना नहीं आया। तो वहाँ पर जो सूरत हाल है बड़ी ख़राब है। मुनस इलाही की जो मुलाकात हुई थी, आखिरी मुलाकात, जब वो फ़ौरन दौड़ कर गए थे, आप लोगों ने देखा, उन्होंने कहा गालिबन, टीवी ने कहा गालिबन ये घर गए हैं, तो वो सीधा चौधरी शुजात हुसैन के पास गए थे। जब उनको ख़त का पता चला कि ख़त कोई है बीच में, तो उन्होंने कहा था कि जी ख़त आप दे रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, ख़त मैंने दे दिया है, मुझे ख़त चला जा चुका है। तो उन्होंने बेतहाशा शदीद रोते हुए कहा था कि आपके लिए मैं मर गया हूँ आज से। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर हुई, जो लोगों ने वहाँ पर देखा और तमाम चीज़ें। मगर इस बात को शुजात हुसैन ने जो है क्यों छुपाया, क्यों दबाया, और वो अपनी फैमिली, मुनस इलाही की फैमिली, परवेज़ इलाही की फैमिली, मतलब आपको
اور مجھے یہ بھی شوق لگا کیونکہ میں جانتا ہوں، آپ کو میں صبح ہی بات کر رہا تھا، میں کہ اگر آپ 100 ارب بھی دیں گے پرویز الہی کو تو وہ چیف منسٹر سیٹ نہیں چھوڑے گا، اور ساری زندگی ان کا گھر بھی ایک ہی ہے، مطلب ان کا گھر بھی ایک ہی ہے، آپ یہ سب آپ کہہ سکتے ہیں پریمیسز یا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ایک ہی ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر جو میں نے پیار دیکھا، ان لوگوں کے اندر جو میں نے ایک رشتہ دیکھا، ان لوگوں کے اندر جو میں نے ایک باؤنڈنگ دیکھی، میں نے اور نہیں دیکھی کہیں جگہ پر، یہ بہت پیاری باؤنڈنگ جو ہے وہ چودھری برادران میں تھی، اور اسی بات کے لیے یہ مشہور تھے کہ ان کی بات ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ میں پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں، پہلی بار، کہ جس دور کے اندر لوٹا بننا بھی مشکل ہے، آپس کی بات، یہاں پر اگر پہلے زمانے میں اگر کوئی لوٹا بنتا تھا تو اس کی بھی عزت کرنی پڑتی تھی، اس کے سامنے آپ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن آج جو ہے چودھری شجاعت کا گھر سیکیور نہیں ہے، پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، اور وہاں پر باہر جو ہے، اب جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم رجسٹری کے باہر، آپ اگر لاہور میں ہیں تو رجسٹری کے باہر جو ہے وہاں پر 186 ارکان جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ وہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ جو باقی ان کے لیڈران ہیں وہ وہاں پہنچ رہے ہیں جو بھی لاہور میں ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بغیر کسی چیز کو نقصان پہنچائے، کیونکہ پہلے ہی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو لہٰذا کم از کم آپ لوگ بغیر کسی چیز کو نقصان پہنچائے اپنا احتجاج جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہو آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کریں، اور کہتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ ایک جو آپ کا آئینی حق ہے وہ پورا کریں، مگر بغیر پتھر مارے، بغیر کوئی چیز کو ڈیمیج کیے، بغیر کوئی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا وہ جس طرح لوگ اپنا گاڑیاں جلاتے ہیں، بائکس جلاتے ہیں، ایسا کام نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنا احتجاج جو ہے وہ انتہائی مہذب طریقے سے اپنانا ہے۔ اب یہاں پر جو میں خبر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں ٹویٹ آیا ہے ہمارے پاس کہ ملک بھر میں احتجاج کی کال دینے والی تحریک انصاف کو بتاتی چلوں کہ باہر نکلنے سے پہلے رانا ثناء اللہ کا نام ذہن میں رکھیں، رانا ثناء اللہ نام ہی کافی ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ اب آخری سوال یہ بتاتا ہوگا کیا؟ سپریم کورٹ کا بہت ہی کلیئر کٹ اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے، اگر نہیں آیا ہوتا تو ہمیں بھی بتانا ہوتا، لیکن 2-3 مہینے اگر آپ اس کو پورا لے لیں، اس پورے عرصے کے اندر یہ تمام چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس قانون کو جو ہے یہ کوئی پرانی بات نہیں ہو گئی ہے، یہ کوئی 1968 کی کہانی نہیں ہے، یہ اسی سال کی کہانی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر اصولاً جو فیصلہ آ چکا ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کیا ہے، یہ تو صاف سامنے ہے۔ اگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھیں تو اس کے مطابق یہ غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، اور اگر یہ غیر آئینی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ نااہل ہوں گے اور ان کو اپنی سیٹ بھی کھونی پڑے گی، تو ڈپٹی اسپیکر وہ نہیں رہیں گے۔ ایک بات یہ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ کو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کا ایک ہی دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، اور وہ 10 ووٹ جو ہیں وہ 186 کے ساتھ سادہ اکثریت کے ساتھ پرویز الہی کو وہ لینے دیں، ان کو حلف لینے دیں۔ جو آپ نے چہرے پہ صورتحال دیکھی، آپ کسی نے نوٹ نہیں کیا، وہ بہت پریشان ہے۔ یہ جو حمزہ شہباز ہیں وہ بہت شدید پریشان تھے، اور انہوں نے فوراً کہا کہ نکلو یہاں سے، مطلب یہاں سے نکلنے لے کرو۔ کسی نے بھی نہیں نوٹ کیا کہ انہیں پریشانی کیا ہے، وہ تو جیت گئے 179، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہاں پر جو راجہ صاحب ہیں اگر وہ رک جاتے، وہ کہتے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھیے یہیں پہ، ٹھیک ہے، یہیں پہ بیٹھیے، کروائیں تحریک عدم اعتماد، ہم پیش کرتے ہیں یہاں پر، تو مجھے بتائیے کیا تحریک عدم اعتماد کو فیس کر سکتے ہیں حمزہ شہباز؟ نہیں کر سکتے۔ کیا وہ سادہ اکثریت لے سکتے ہیں؟ تو جو آج ہی ناکام ہو گئے 179 پہ کھڑے نا، ان کے پاس تو ووٹ نہیں ہے پورے، تو پھر وہ چیف منسٹر نہیں رہ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک اگر آپ ان کی وہ بات مان لیں کہ وہ مطلب بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں آپ جانتے ہیں کہ کم از کم حمزہ شہباز جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں، نہ وہ تحریک عدم اعتماد پاس کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی چیف منسٹری جیت سکے، نہ ہی وہ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ سادہ اکثریت لیں تو وہ لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، وہ ہار کے آج ہی نہیں لے سکے، تو آج ہی وہ ٹیکنیکلی ختم ہو گئے، اپنی سیٹ انہوں نے اخلاقاً بھی چھوڑ دی، مورل بھی خراب کر دی، تمام چیزیں ہو گئی ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے اب حالات کے جو نزاکت ہے اس کو سمجھتے ہوئے کوئی سخت فیصلے کرتی ہے، کیونکہ اداروں کے پاس طاقت ہوتی ہے، اداروں کے پاس طاقت ہے، تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اب یہ کہہ دیتی ہے کہ انف از انف، اب ایک جو وہ ہے ایک اسٹرکٹ
ایکشنز کے ساتھ یا ایک سخت زبان کے ساتھ اپنے فیصلے لیتی ہے کہ بس یار اب آپ کو قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا ہی پڑے گا، ایسے کوئی بات ہوتی ہے، یا پھر وہ آئیں بائیں شائیں مصلحت اور تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، یا اگلی ڈیٹ آپ کو ہم دیتے ہیں 29 تاریخ، اس کے بعد دیں گے 15 اگست، اس کے بعد دیں گے 30 اگست، اور اس طریقے سے وہ ٹائم جو ہے وہ سپٹمبر آ گیا، سپٹمبر کی 23 کو آ جائیں، نومبر آ گیا، نومبر کی 15 کو آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا۔ جو بھی ادارے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہ تمام ڈیٹس تو آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معیشت کا کیا ہوگا، ڈالر کا کیا ہوگا، اسٹاک ایکسچینج کا کیا ہوگا، حالات کا کیا ہوگا، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کا سوچنا صرف عوام کا کام تو نہیں ہے، یہ تو اداروں کا کام ہے جن کے پاس طاقت ہے۔ عوام تو نکل پڑی ہے بھی صحیح، وہ عوام تو نہیں گھر بیٹھی ہوئی، عوام تو برداشت نہیں کرے گی کیونکہ ان کی انسلٹ ہوئی ہے۔ آج حقیقت بات یہ ہے کہ 186 ووٹ والے کو آپ نے کہا کہ آپ چیف منسٹر نہیں ہیں، 179 کو کہا کہ آپ ہیں، تو یہ عوام کی انسلٹ ہے، اور عوام کو نہیں پتا قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، ادارہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ عوام کی توہین، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا یہ عدالتی توہین ہے، یہ ادارے کی توہین ہے، یہ فلاں کی توہین ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا، سب یہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو آج ہوا ہے یہ عوام کی توہین ہے، اور عوام بھی اب توہین تو برداشت نہیں کرے گی۔ جو بھی توہین کرے گا، جو بھی توہین کرے گا، تو اس کو کم از کم اپنے گھر کے سامنے چودھری شجاعت کی طرح پولیس کھڑی کرنی پڑے گی، ورنہ وہ بھی آ سکتا ہے نرخے میں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔